عادت ہے کہ بڑی مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ تعریف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرے۔ اگر عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان کا یہ کام ہے۔ جب ایک جج حلف اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آئین کو ڈیفینڈ اور پروٹیکٹ کروں گا۔ اس کا احسان نہیں ہے کسی ملک کے آدمی پر یا کسی جماعت پر یا کسی قانون کے معاملے میں۔ یہ اس کا کام ہے، روزمرہ کا کام ہے۔ وزیروں کے اپنے کام ہے، پرائم منسٹر کا اپنا کام ہے، فوج کے اپنے کام ہے۔ ہم کام جو عام میری ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے پر میڈل بانٹتے ہیں۔ 365 دفعہ بانٹے، انشاءاللہ 700 سے اوپر اگلے سال جائیں گے۔ تو ججوں نے فیصلہ کر دیا۔ یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں۔ آئین بڑا کلیئر ہے۔ میں نے جتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتنی ہیں اس سے زیادہ میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتا، ریزرو سیٹ۔ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اور میں حیران ہوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں جو جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں، ان کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے تھا۔ جمہوریت اس طرح جمہوریت ایسے فیصلوں سے بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سیٹیں خالی پڑی رہیں، اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے سیٹیں کس کی ہیں، لیکن ہم پر ان سیٹوں کا حق نہیں ہے۔ کوئی قانون کے مطابق، جمہوری اصولوں کے مطابق، پارلیمان کے اصولوں کے مطابق ہمارا حق نہیں ہے۔ اس دن ملک میں جمہوریت آگے چلتی، لیکن ہمیں سیٹوں کا لالچ تھا، ہم دوڑ کر بیٹھے، ہم نے انتظار نہیں کیا۔ یہ بدقسمتی ہے آج اس نظام کی۔ یہ وہ نظام ہے جس کے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ عوام پاکستان یہی بات کرتی ہے کہ یہ خرابی ہم نے دور کرنی ہے۔ ہم نے جمہوری قدریں، پارلیمانی قدریں ملک میں لے کر آنی ہے۔ ہم نے آئین کا دفاع کرنا ہے، ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے، پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ باقی لمبی تفصیل ہے جی، پی ٹی آئی کو سیٹیں کیسے مل گئیں، ججز نے فیصلہ کیا ہے، لکھا ہوا ہے، ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے، باقی بھی آ جائے گا۔ اس میں آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ ہر فیصلے کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ ہم آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد بہت سے فیصلے ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لیکن فیصلے تو امپلیمنٹ ہو گئے نا۔ تو یہ فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا، ڈیبیٹ آپ کرتے رہیں۔ حکومت کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعت ضرور بات کرے۔ حکومت جب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کرنی شروع کر دے پریس کانفرنس کر کے، کچھ بات مناسب نہیں لگتی۔ میں حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کچھ اچھی بات نہیں لگتی۔ پارلیمان میں بات کر لیں، لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر جائیں، وہ کہیں جی یہ فیصلے ہوئے ہیں، میرے اس کے بارے میں یہ خیال ہے۔ لیکن پریس کانفرنسز کر کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ اداروں میں تصادم چاہتے ہیں؟ جب یہی جج جو فیصلے کرتے تھے آپ کے حق میں کرتے تھے، آپ خوش تھے، آپ نے کوئی تنقید نہیں کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں جج ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ غلطیاں ماضی میں بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں، اس فیصلے سے کچھ سپریم کورٹ نے اپنے گناہوں کو دھویا ہے۔ اب ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں نے تو سنی نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے بتایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے۔ اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے۔ کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج ملک کو ضرورت ہے جوڑنے کی۔ آپ ملک میں مزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، ملک میں انتشار چاہتے ہیں، اور اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ شاید وزراء کو احساس نہیں ہے، حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 6 لگانے کی بات چل رہی ہے۔ ہم بڑا شوق ہے آرٹیکل 6 کا، ہر بات میں آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 6 لگا تو پھر بہت سے لوگوں پہ لگ جائے گا، جو آج حکومت میں ان پہ بھی لگ جائے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آج کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے ہمیں جیل میں ڈالا، اب ہم اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں، اب سب مل کے کسی اور کو جیل میں ڈالیں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ عمران خان نے غلطی کی، آپ نے غلطیاں دہرانی ہیں۔ اس نے ظلم کیا، آپ نے ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ اس نے بیوی بچوں کو جیل میں ڈالا، آپ بیوی بچوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، ڈال چکے ہیں۔ اس سے کیا معاملات درست ہو جائیں گے؟ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ انتشار ختم ہو جائے گا؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کون سی سوچ ہے؟
اس لیے آج قانون کے مطابق بات کریں، ملک میں انتشار پیدا مت کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی جماعت نے ملک کا قانون توڑا ہے، ملک کو خطرہ ہے اس جماعت سے، تو مین 9 کو تو 1 سال 2 مہینے ہو گئے۔ اب کرتے نا، پہلے ایک شخص کو آپ نے پروسیکیوٹ نہیں کیا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، فوجی تنصیبات پر حملہ ہو، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ پروسیکیوٹ کریں یا نہ کریں، آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، 1 سال بیٹھے۔ اور یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ جب ایک ججمنٹ آئی ہے سیٹوں کی، اس کے 3 دن بعد آپ نے بات کرنی شروع کر دی بین کرنے کی، کیا تاثر آئے گا؟ وزیر اعظم صاحب ذرا سوچیں، لوگ کیا کہیں گے سیٹیں لینے کے لیے آج بین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پارلیمان اکیلے بیٹھ کر نہیں چلتا۔ پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی نے بھی یہی غلطی کی تھی، اور مسلم لیگ بھی یہ غلطی کر چکی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جو 22-23 میں جب پی ٹی آئی وہاں ایوان میں نہیں تھی، کیا وہاں پر کوئی کام ہو سکا؟ اپوزیشن پارلیمان کا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ آپ اپوزیشن کو ہی اگر بند کرنا چاہتے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے، عمران خان صاحب کی بھی یہی کوشش تھی، لیکن انہوں نے اگر خرابیاں کی ہیں تو آپ اس خرابیوں کو دہرانا چاہتے ہیں، اس سے ملک ٹھیک ہوگا۔ اس لیے آج ذرا تھوڑے تدبیر کی ضرورت ہے، تھوڑی سوچ سمجھ کی ضرورت ہے، کچھ وزڈم کی ضرورت ہے، کچھ پارلیمانی جمہوری قدروں کی ضرورت ہے۔ اور مشکل آج یہ ہے کہ حکومت کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہے۔ صرف یہ ایک عجیب سا ماحول ہمارے ملک میں بن گیا ہے۔ یہ پارسا ترین حکومت بھی ہوتی، 2/3 والی حکومت بھی ہوتی، لیکن اگر وہ یہ کام کرتی کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کو بین کرنے کا، یہ ہوا ہے یہاں نیب کو بین کیا گیا تو وہ مارشل لا دور میں ہوئی تھی، اے این پی بن گئی، وہ آج تک اے این پی زندہ ہے۔ سیاسی پیپلز پارٹی کو بین کیا گیا 2002 میں، پارلیمنٹیرین بن گئی، آج تک زندہ ہے۔ حکومت بھی اس وقت کی، آج بھی حکومت میں ہے۔ سیاسی جماعتیں صرف پولنگ اسٹیشن پہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، اس سے باہر آپ جائیں گے، جمہوری قدروں سے، آئین سے باہر جائیں گے، یہ معاملہ نہیں چلتا، مزید ملک کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہم بات ملک کی کر رہے ہیں، ہم بات آئین کی کر رہے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے آئین کے اندر رہیں، جمہوری قدروں کے اندر رہیں، پارلیمانی قدروں کے اندر رہیں، پھر ملک آگے چلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ شہر خان عباسی صاحب، مظفر بٹی، مان ٹی وی۔ میرا